السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 193۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو، وہ ایمان کی آواز لگا رہا تھا، یہ کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو بالکل مٹا دے، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ عمل یہ تھا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، عمل کا وسیلہ جائز ہے۔ وسیلہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو لوگوں نے اتنی خیانت سے پیش کیا، اتنی اس کے اندر انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ منمانی داخل کی کہ اصل وسیلے کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، قرب کو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ قرب کیسے تلاش کیا جائے گا؟ اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا؟ آپ نبی تھے، آپ نے قرآن پر عمل کیا، اس آیت پر آپ نے عمل کیسے کیا؟ اگر فوت شدگان کا وسیلہ اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر یہ اعمال کرنا، یہ شرکیات اور بدعات کرنا، اگر یہ وسیلہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ نے تو کبھی اپنی دعاؤں میں یہ نہیں کہا اللہ ابراہیم کے واسطے میرا یہ کام کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، اللہ کو اللہ کی مخلوق کا واسطہ دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوق کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اپنا ایک عمل جو آپ نے کیا ہے، یہ عمل جو آپ کا ہے یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ آپ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا، میں اس ایمان لانے کو وسیلہ بنا کر تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ میں نے تیرے نبی کی اس حدیث پر عمل کیا، اپنے اس عمل کو، اپنے نبی کی اس حدیث پر عمل کو میں تیری رستے میں وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔ یہ جائز ہے کیونکہ یہ عمل کا وسیلہ ہے، اللہ کے مخلوق کے آگے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہیں گے جو عمل ہوتا ہے یہ بھی تو مخلوق ہے، عمل مخلوق ہے لیکن وہ کیا اللہ کے لیے جاتا ہے، اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ وسیلہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول سے لیا جاتا ہے۔ لوگ وسیلہ لیتے ہیں قرآن کا لفظ اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں اپنی مرضی کا، یہ ظلم ہے۔ وسیلہ قرآن سے لیا نا لفظ، تو اس کا معنی بھی قرآن یا حدیث سے نکالیں، وہاں پر نکال کے دکھائیے فوت شدگان کا وسیلہ، وہاں پر نکال کے دکھائیے انبیاء کی ذات کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ، کسی کا وسیلہ وہاں سے نکال کے دکھائیے۔ وسیلہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وسیلے کے قائل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وسیلے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وسیلہ وہ جس کا قرآن و حدیث میں ذکر آ گیا۔ آپ وسیلہ بھی اپنی طرف سے بناتے ہو اللہ کے بندو۔ تو یہاں پر اللہ سے ایک عمل پیش کیا گیا۔ اللہ، ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ، نہ ہم نے تجھے دیکھا، نہ تیری جنت دیکھی، نہ تیری جہنم دیکھی، نہ قبر دیکھی، نہ حشر دیکھا، نہ تیرے وہ ترازو دیکھے، نہ وہ تیرے فرشتے دیکھے، نہ تیرا کوئی، ہم نے بظاہر اللہ کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف ایک آواز لگانے والے نے اتنا کہا کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا، اللہ کے رسول ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایمان کے اعتبار سے تم سے بہتر کچھ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون؟ ہمارے سے بہتر کون؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم میرے اوپر ایمان کیوں نہ لاتے، میں تمہارے درمیان ہوں، تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھ پر وحی اترتے دیکھی، مجھ پر ایمان لائے، اس منظر اور ماحول کے اندر جیے، تم ایمان کیوں نہ لاتے؟
تمہارا تو حق بنتا تھا۔ اصل تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا لیکن وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو ہم غفلت کے انداز میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ ایک آواز لگانے والے نے تیرا نام لیا تھا، اللہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ ہم نے چھوٹا عمل نہیں کیا۔ اور ایمان لانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ ہم نے اپنی گردن میں رسی ڈال کے اس رسی کو قرآن و حدیث کے ساتھ باندھ دیا کہ جدھر مجھے قرآن و حدیث کھینچے گا میں ادھر کھنچ جاؤں گا۔ اللہ میں نے اپنے آپ کو قید کر دیا، یہ معنی ہے اس کا، تیرے نام پر میں نے اپنے آپ کو قید کر دیا۔ اور آپ اس حدیث پر اس بندے کے واقعے کو ساتھ جوڑیے ذرا، جو ایک سفر پر تھا اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، بنی اسرائیل کا وہ شخص، وہ ایک بندے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اتنی بڑی رقم، تیرا ضامن کوئی؟ اس نے کہا میرا ضامن اللہ۔ کوئی آواز نہیں ہے، صرف اس نے نام لیا اللہ کا۔ اچھا تو نے بڑی ذات کا نام لے لیا، چل لے جا پیسے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تیرا نام لیا بس ایک بندے نے آ کے، اننا سمعنا منادیا، اللہ ایک آواز لگانے والا آیا تھا، اس نے آواز لگائی تھی۔ آواز لگانے سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد ہر آپ کا پیغام رساں نبی کے صحابہ پھر جس جس شہر میں گئے انہوں نے آواز لگائی، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد علماء کرام، دعات، اسلام کے داعی، یہ جہاں جہاں گئے آواز لگائی، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ لوگ اس بات کو سنتے گئے، اللہ پر ایمان لاتے گئے۔ اللہ ہم نے تو ایک آواز سن کے تجھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ ہم نے کوئی ثبوت نہیں مانگا، ہم نے کوئی دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بڑا عمل ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ دنیا نہیں مانگ رہے، اس کے بدلے میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو گناہ ہے نا اللہ اس کو تو ڈھانپ دے۔ غفرا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پردہ کر دینا۔ اللہ ہمارے جو گناہ ہے نا اس کے اوپر پردہ کر دے۔ پردہ کس چیز کا کر دے؟ دیکھیں کوئی چیز اگر خراب ہے نا، آپ اس کے اوپر ایسا پردہ کرتے ہیں جس سے اس کی خرابی چھپ جاتی ہے، بظاہر وہ اچھا دکھنے لگتا ہے۔ اللہ وہ جو گناہوں کی وجہ سے میری جو شخصیت اور میرا کردار جو داغدار ہوا ہے نا، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے کہ وہ میرے عیب چھپ جائیں اور میں اچھا دکھائی دینے لگوں۔ کیونکہ گناہ جو ہے نا، گناہ انسان کی لوگوں کے دلوں میں جو محبت اٹھتی ہے نا، انسان سے لوگ جو محبت ختم کر دیتے ہیں، اس کی وجہ گناہ ہوتی ہے۔ گناہ آپ چھپ کر کریں، کسی کے سامنے نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ ایسا گناہ کریں جس کا صرف آپ کی ذات سے تعلق ہے، یعنی اللہ کے حق میں کسی کو ضرر نہ پہنچائیں، لوگوں کے خدمت، لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گناہ نفرت لے کر آتا ہے، گناہ آپ کو بدنما بناتا ہے۔ بعض چہرے رنگ اچھا ہوتا ہے، نین نقش اچھے ہوتے ہیں، بناوٹ بڑی پیاری ہوتی ہے، اچھے نہیں لگتے، نفرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ شاید آپ نے کبھی ایسے چہرے دیکھے ہوں۔ اللہ یہ جو میرے گناہ ہیں نا، اس کی وجہ سے میری شخصیت داغدار ہو رہی ہے، میرا کردار مجروح ہو چکا ہے، اللہ تو اس کے اوپر ایسا پردہ ڈال کہ میں اچھا لگنے لگوں۔ یہ معنی ہے اس کا، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے پردہ ڈال دینا کہ بظاہر پردہ ڈال دیا اور پیچھے چیز وہی کی وہی ہے۔ اللہ کفر عنا سیئاتنا، اللہ وہ جو گناہ ہے نا جن کو اوپر تو نے پردہ ڈالا ہے، اللہ ان کو مندمل بھی کر دے۔ جو زخم بنے ہیں نا، اللہ ان زخموں کو ٹھیک کر کے تندرست جسم بنا دے کہ وہ پیارا بھی ہو جائے۔ ایک پردہ بھی ڈال دے اور ایک گناہوں کو مٹا بھی دے۔ ان گناہوں کی وجہ سے دنیا یا آخرت میں کسی طرح دوبارہ میرے اوپر سزا نہ آئے۔ ایک تو ہے نا لوگوں کے اوپر اللہ، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مومن کو بلائے گا، اللہ کہے گا ادھر آ، اللہ کے قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا
یہ کیا سارے گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈالا، اللہ ڈالا، میں نے کسی کو پتہ تو نہیں لگنے دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رب ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر چھپا دیتا ہے۔ ابھی تک اللہ نے ایسی مشین ایجاد نہیں ہونے دی جو آپ کی باڈی کو لگے اور آپ کے دل کے خیالات سکرین پہ آ جائے۔ میرا رب ستیر ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔ اگر یہ مشین آ جائے نا تو ایسے موبائل پکڑ کے بندے کو سکین کرے اور ساتھ اس کے دل کو پڑھنا شروع کر دے، تو کیا خیال ہے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے بہن بھائی کیا پردے رہ گئے؟ یہ استاذ، یہ شاگرد، یہ امام، یہ مقتدی، یہ بزرگ، یہ حاجی صاحب، یہ نیک بندے، یہ بابا جی اور یہ جوان، کیا پردے رہ گئے؟ میرا اللہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ تو گناہوں پر پردے تو نے ڈالے ہیں، اللہ بھی ان کو مٹا بھی دے، ختم بھی کر دے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ بس اتنا نہیں، گناہوں کو چھپا کر تو نے خوشنما بھی بنا دیا مجھے اور پیچھے سے میرے گناہ بھی مٹا دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ نیکوں کے ساتھ مجھے موت دینا، مطلب اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف میں نہ پلٹوں، گویا کہ اللہ سے دوام اور ہمیشگی مانگ لی۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ خاتمہ بالایمان، اور حدیث میں آتا ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس طرح کا آپ کا خاتمہ ہے اس پر آپ کا انجام ہے، اس کے مطابق اللہ نیکوں کے ساتھ مجھے موت۔ اور یہ دعا ایسی عظیم دعا ہے، انبیاء دعا کرتے رہے، یوسف علیہ السلام دعا کرتے رہے، الحقنی بالصالحین وتوفنی مسلما، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، نیکوں کے ساتھ ملانا۔ انبیاء کی دعائیں، یہ دعا وتوفنا مع الابرار، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ان کے ساتھ فوت کرنے سے مراد یعنی ان کے ساتھ اٹھانا، تو اللہ مجھے جب تو قیامت کے دن اٹھائے گا نا تو نیکوں کے ساتھ اٹھانا، ابرار لوگوں کے ساتھ اٹھانا، میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو اس آیت مبارکہ میں ایک عمل پیش کیا گیا اور وہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عمل پتہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے میں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کو پیش کروں جو میں نے اللہ کے لیے کیا، سوچتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اس بات سے غافل رہ جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ کو مان گیا۔ یہ کتاب اللہ نے اتاری، مجھے کس نے کہا ہے؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر بہت دلائل ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، بہت دلائل ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہم بن دیکھے مان گئے، مانے کہ نہیں مانے؟ تو بس یہی ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ تو اللہ، یہ ہمارا عمل ہے سب سے بڑا، اس کا وسیلہ یہاں پیش کیا گیا۔ اس کے بدلے میں اللہ سے 3 چیزیں مانگیں گی اور تینوں کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ اللہ گناہوں پر پردے ڈال دے، گناہوں کو مٹا دے، ان کے اثرات ختم کر دے، ان کے نشانات جسم پر جو آتے ہیں، دیکھو زخم ہوتا ہے، اس کے بعد زخم ٹھیک بھی ہو جائے اس کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، اللہ یہ نشان ہی ختم کر دے کہ یہاں پر کبھی زخم تھا۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ 3 چیزیں اللہ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔